پاکستان اور ہندوستان کے درمیان سنجیدہ ڈائلاگ کی ضرورت ہے، جبکہ مسئلہ کشمیر کے اولین فریق صرف کشمیری ہیں، جن سے پوچھا جانا چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے تھرڈ آپشن کی بات کرکے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو وسعت دی ہے۔ ان خیالات کا اظہار پاکستان پریس کلب UK کے زیر اہتمام یوم استحصال کشمیر کی مناسبت سے کشمیر کی تحریک میں میڈیا کے کردار کے عنوان سے لٹن میں منعقدہ ایک سیمینار میں مقررین نے کیا، جس کی میزبانی کشمیر گلوبل کیمپین نے کی۔ تقریب میں لارڈ قربان حسین، پروفیسر ظفر خان، پاکستان پریس کلب UK کے سابق صدر شیراز خان، پروفیسر مسعود ہزاروی، اسرار احمد راجہ، ظفر قریشی، اظہر بڑالوی، ڈاکٹر یاسین الرحمان، کونسلر راجہ اسلم، ریاض بٹ، راجہ وحید اکبر، طاہر ملک، اسرار خان، احتشام الحق قریشی، ڈاکٹر مظہر، ماسٹر نثار خان، سید حسین شہید سرور، کونسلر ملک امجد، کونسلر محمد ادریس، محمد جنید، کونسلر سردار ظہور اور لائق علی خان سمیت دیگر مقررین نے کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ 5 اگست کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا۔ ہندوستان کشمیر پر بات چیت کرنے سے مسلسل رائے فرار اختیار کر رہا ہے، جبکہ پاکستان کشمیریوں کا پشتیبان ہے۔ اسی لیے پاکستان کو ایک ایسی طویل المدتی کشمیر پالیسی اپنانی چاہیے کہ سال کے 365 دن کشمیر اور مسئلہ کشمیر زیر بحث رہے، نہ کہ مخصوص دنوں میں ہی کشمیر کی بات کی جائے۔ 5 اگست 2019 کے بعد کشمیر پر پاکستان کے کردار پر دونوں اطراف کے کشمیریوں کو مایوسی ہوئی ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ عالمی حالات بدل چکے ہیں۔ بھارت اور اپنی جارحیت اور پاکستان کی طرف سے شکست کھانے کے بعد سخت سبکی اور ہضمیت کا شکار ہے، اور عالمی طور پر خطے میں اس کی بالادستی کا پردہ چاک ہو گیا ہے، اور مسئلہ کشمیر ایک دفعہ پھر بین الاقوامی سطح پر اجاگر ہو چکا ہے۔ یہ وقت ہے کہ کشمیریوں کو اعتماد میں لے کر مسئلہ کشمیر کا فوری اور پائیدار حل اقوام متحدہ کی قراردادوں اور حق کے خود ارادیت کے تحت نکالا جائے، تاکہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان امن قائم ہو۔ لارڈ قربان حسین کا کہنا تھا کہ تاریخ میں کئی مواقع ایسے بھی آئے ہیں کہ ہم مسئلہ کشمیر حل کروا سکتے تھے، لیکن ہم نے وہ مواقع ضائع کر دیے۔ اگر اسی طرح کے مواقع انڈیا کو میسر آتے تو وہ ان کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اب قدرت نے ایک موقع اور دیا ہے کہ ہم اپنے سارے محاذ سیاسی اور سفارتی سطح پر فی الفور فعال کریں۔ تمام ممبران آف پارلیمنٹ کو ای میل کیے جائیں اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے انہیں متحرک کیا جائے۔ شیراز خان اور پریس کلب کے دیگر عہدیداروں کا کہنا تھا کہ برطانیہ اور اوورسیز میں تمام تر تنقید، خامیوں اور کوتاہیوں کے باوجود مسئلہ کشمیر پر سب نے اپنی اپنی جگہ بہت کام کیا ہے۔ پاکستان پریس کلب UK کا پلیٹ فارم مسئلہ کشمیر اور کمیونٹی مسائل کے حل کے لیے ہر وقت اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ آزاد کشمیر جو تحریک آزادی کا بیس کیمپ تھا، وہ اب بیس کیمپ کے بجائے اقتدار کا اکھاڑا بن چکا ہے۔ اب اوورسیز کشمیریوں کو تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ The Honorable Chief Guest and my respectful audiences, I would like to say Assalamu alaikum. My name is Mohammed Junaid, and I'm going to deliver a speech of the Kashmir issue. For over 7 decades, the illegal occupation of Jammu and Kashmir by India has remained unresolved. This conflict is not just about land, but about people, their rights, their suffering, and global justice. In 1947, the princely state of Jammu and Kashmir was given the option to join India or Pakistan. The Muslim majority population favored Pakistan, but India forcibly occupied the region on 27 October 1947, following the controversial instrument of accession. This led to the first war between India and Pakistan. Kashmir is not an internal issue of India. It is an international dispute requiring a global response. The world must choose, remain silent, or stand for human rights, self-determination, and global justice. Kashmiris have sacrificed too much to be ignored. A free Kashmir is not a dream. It is an inevitable reality. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.